لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. محترم وموقر ہمارے رفیق محترم مولانا امین جبار صاحب مدرسہ باغ سے اساتذہ، وہاں کے قارئین، وہاں کے طلباء اور اس مدرسے کے جہاں آئے ہیں وہاں کے اساتذہ کرام، طلباء، طالبات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آج ہم جو مکاتب کے اندر مدارس میں جو تربیتی تعلیمی ترقی دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے آج سے 70 سال قبل، جبکہ اس وقت آزادی کا 75 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، گویا کہ ہندوستان کی آزادی کو 75 سال ہو گئے ہیں، ان 75 سال سے قبل جبکہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آزادی جس وقت ہوئی آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے علماء کرام نے بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد جب اس دیش کو آزاد کیا ہے، اس کے بعد فوراً مکاتب اور مدارس سے قیام کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان علماء کرام نے راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کی تعلیمی دینی بیداری کے لیے آنسو بہائے ہیں، اپنے مسلح کو ترک کیا ہے، تب کہیں جا کر کے آج ہم نے باغ و بہار دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، یہ بچے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، میں خاص طور سے معلمین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ان کے سرپرستوں نے، ان کے والدین نے ان بچوں کو ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم پر اعتماد کر کے، ہم سے کچھ امیدیں لگا کر کے ہمارے پاس بھیجے ہیں کہ ہم ہمارے گھر کے اندر ان کو دینی تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ بچے ہمارے آپ کے حوالے ہیں، آپ ان کی دین کی فکر کیجئے، ان کو بہتر سے بہتر ان کی تربیت کیجئے۔ ایک استاد جو ہوتا ہے اس کا یہ سلوگن ہونا چاہیے، اس کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ اتنا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، اتنا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں، قطرے بنیں گے کیسے گوہر ہم پہ چھوڑ دو۔ یعنی ایک معلم اپنے طلبہ کو، اپنی طالبات کو سجاتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور اس کو امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ بہت مشکل ترین کام بھی ہے، اور اگر محنت سے لگ جائیں تو بہت آسان کام بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تربیتی ماحول میں دیکھا، آپ نے باغ فردوس میں آ کر کے دیکھا، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سال 2 سال کے اندر پورا نظام بنا لیں اور پوری تربیت کا ماحول بنا لیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، مولانا امین جبار صاحب نے جو کام کیا ہے، برسوں کی محنت ہے، برسوں کی قربت ہے، لگن ہے، چاہت ہے، ایک نسل انہوں نے تیار کی۔ وہاں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں سب کے سب مولانا کے شاگرد ہیں۔ جب ناظم تعلیمات یا ناظم مدرسہ کے شاگرد وہاں کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس مدرسے کے بہترین نظام ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ کسی مدرسے کے اندر مختلف مدارس کے اساتذہ ہوں، مختلف مدارس کے قارئین ہوں، اور وہ وہاں پر پڑھا رہے ہوں، تو وہ کسی صدر معلم کو، صدر مدرس کو، ناظم کو اس طور سے قبول کرنے کے لیے جلدی آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، جتنا کہ وہاں کے قارئین اسی مدرسے میں، اسی مکتب کے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، وہ اپنے استاذ کی حیثیت دے کر کے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی نظام ہوں، ہم کو بہت محنت کے ساتھ ایک نظام بنانا ہے، ان بچوں کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، سکھانا ہے۔ دیکھیے آج حالات بہت سنگین، بہت سخت حالات سے آج بھارت مسلمان گزر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں
جیسے کہ آپ لوگ ہیں اور ہم لوگ مالیگاؤں میں تو اور بھی مسلم آبادی اکثریت میں ہے اور اتنے حالات سمجھ نہیں آتے، لیکن یو پی، بہار، کلکتہ اور کشمیر وغیرہ کے حالات اور وہاں مسلمانوں کو ہم دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں کہ کس دور سے ہم مسلمان گزر رہے، اور جو حکومت آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، جو لوگ، ان لوگوں نے 100 سال سے محنت کی ہے دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے، اور جب ان کو تخت مل گیا ہے تو اتنی آسانی سے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ پورے کے پورے اپنے منصوبے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اپنا منصوبہ سر انجام دیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان بچوں کو اگر ہم نے سنوار لیا، ان کے مستقبل کی فکر کر لی، ان کے دین کی پختگی اور ان کے ایمان کی پختگی پر ہم نے کام کر لیا تو انشاءاللہ ہم ہرگز سیر نہیں ہوں گے، اس ملک میں اسلام باقی رہے گا اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے، بشرطے کہ معلمین اپنا فرض منصبی کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ہرگز کم تنخواہ پر نہ چاہیے، میں جانتا ہوں معلمین مدارس مدارس کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، بہت قلیل ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہمارے گھر میں نل ہے، جو سرکاری نل ہوتا ہے، اگر روز آنا آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، بہت پانی اڑاتے ہیں، ہمارے مالیگاؤں میں کہتے ہیں پانی اڑا رہا ہے۔ اگر روز آنا نل میں پانی آتا ہے اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کارپوریشن کا نل آتا ہے تو پھر ہمارا جو ٹانکی منطقہ وغیرہ رہتا ہے بھر جانے کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ، اسی سے سڑکیں دھوتے ہیں، آنگن دھوتے ہیں، اسی سے اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں، میٹھا پانی ہے بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن اس سے ہم بہاتے ہیں، خوب ضائع کرتے ہیں، اور وہی نل اگر سرکار اعلان کر دے، میونسپلٹی اعلان کر دے کہ اب یہ نل پانی کی قلت ہے، 2 دن بعد آئے گا، 4 دن بعد آئے گا، ہفتے میں 1 دن آئے گا، پھر پانی بچا کر استعمال کرنا، پھر سیٹ بھی امیر بھی پانی تھوڑا استعمال کرے گا اور غریب بھی پانی تھوڑا استعمال کرے گا۔ معلوم نظام آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے نل میں آج میں 1 مرتبہ پانی آتا ہے، اور امیروں کے اور سرکاری سرکاری سرونٹ جو ہوتے ہیں، سرکاری ملازمین، ان کے نلوں میں روزانہ پانی آتا ہے، تو روزانہ پانی آتا ہے تو خوب آتے ہیں، خوب فضول خرچی کرتے ہیں، اور ہمارے نل میں اللہ تعالیٰ تھوڑا پانی اس واسطے دے رہے ہیں تاکہ ہم کو زندگی کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر محسوس ہو، اور کل مرنے کے بعد ہم کو اس کا جو ثواب ملے۔ تو میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو قلیل تنخواہوں پر ہرگز افسوس نہیں کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے، ہم کو قلیل تنخواہوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے۔ کیا آپ بتائیے، آپ کو ہدیہ تحفہ نہیں ملتا؟ آپ بہتر سے بہتر جتنا کام کریں گے اتنی زیادہ پذیرائی اس قوم کے لوگ آپ کی کریں گے۔ جو معلم جتنا جتنا درد اور تڑپ کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اپنا سب کچھ حکومت کے بچوں میں لگا دیتا ہے، سرپرست دیکھتے ہیں، اور میرا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ کوئی سرپرست کتنا ہی جاہل اور ناری کیوں نہ ہو، وہ جب نظر رکھتا ہے کہ معلم ہمارے بچوں کو کچھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ کسی شرابی کبابی کا ہی بچہ ہوگا ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے، اور وہ بچہ جب گھر جاتا ہے اس کے ماں باپ ضرور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کچھ تعلیمی تربیت کی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اگر دیکھیں اس کا سرپرست جاہل ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جو سرپرست ہے اس کے بعد تو ایسے ہیں ویسے ہیں، نہیں، وہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے، اس پر ہم کو پورے خلوص کے ساتھ محنت کرنا ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس امانت کے طور پر آئے ہیں، اس امانت سے خیانت ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور ہمارے مدرسے میں مکتب میں CCTV کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو، یہ بچوں کی آنکھیں CCTV کیمرہ ہیں، اور یہ بچے ہم کو پڑھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو سمجھتے ہیں، اور یہی بچے اگر کسی مدرسے کے اندر 10-20 معلم ہیں، 25 معلم ہیں، تو یہ بچے محسوس کر لیتے ہیں کہ کس استاد کے اندر کیا صلاحیت ہے، کون سا استاد ہمارے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے، کون سا استاد آتے ہیں تو اپنے سبق کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہمارے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہیں کرتے، یہ سب بچے سمجھتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں، اپنا معافی ضمیر پیش کرتے ہیں، اور جو معلم ان کے اوپر جتنی زیادہ محنت کیا جاتا ہے اس بچے کے دل میں زندگی بھر اس استاد کی عظمت اور محبت رہتی ہے، تو بچہ اپنے استاد کو ہر قسم کی
جہاں تک اس سے ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرنے کو تیار رہتا ہے، اس کی خدمت کرنے کو تیار رہتا ہے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ہم نے آج سے 25-30 سال 35 سال پہلے جن بچوں کو پڑھایا 1996 97 سے، اور اس سے پہلے سے ہم نے پڑھانا شروع کیا۔ آج ہمارے طلبہ جو ہیں ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بن کے ہمارے گاؤں، میڈیکل ہے، ان کی پیتھولوجیکل ہے، خون وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ ہے، میرا ہی ایک شاگرد اور میرا ہی خون ٹیسٹ کروانا تھا، میں اس کے پاس گیا، وہ پوری رپورٹ کیا، کتنا پیسہ وہ کام نہیں ہو رہا، اس دوا دیجیے، 1 روپیہ نہیں۔ ایک ہمارے شہر بڑے ڈاکٹر ہے، آج اس کا ہاسپٹل چلتا ہے، 300-500 روپیہ اس کی کنسلٹنگ فیس ہے۔ لیکن میری بچی بیمار ہوئی تھی، ٹائیفائڈ ہو گیا آج سے 5-6 سال، اب اس میرے طالب پورا علاج کیا، کوئی اور اگر وہاں علاج کیا ہوگا تو 5-7 ہزار کی بل بنی ہوگی۔ میرے طالب الحمدللہ 1 روپیہ مجھ سے نہیں ملا، میری بچی کا پورا۔ تو یہ ہم کو عزت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں ہماری تنخواہ قلیل ہے، ہم کو جو عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں دیتا ہے، ہمارے طلبہ کے اندر ان کی نظروں میں جو ہمارا مقام بن جاتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ کسی ٹیچر کو دیکھ لیجیے، ہائی اسکول کا ہو، پروفیسر ہو یا کسی کالج میں لیکچرار ہو، اس کی 1,00,000-1,50,000 تنخواہ ہوگی، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ان کے دل میں قطعاً ان کی عظمت، عزت، محبت نہیں رہتی۔ وہ جانتا ہے کہ ہم سے ہم کو یہاں پر کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے ہم نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا، 2,00,000 روپیہ دیا تھا، اور ہمارے استاد کی سیلری بھی، ہمارے ٹیچر کی سیلری بھی 1,00,000 ہے، کوئی عظمت نہیں۔ لیکن استاد اور شاگرد اور اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے اندر جو فرق ہے، آپ ہمارے طور پر اس کو دیکھیں گے۔ بس میں یہی